نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ پوری امت کے لیے ہے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کے لیے جو صبح کے اوقات ہیں نا وہ باعث خیر و برکت بنا دے، اس میں برکت رہ دے میری امت کے لیے۔ اور یہ دعا قبول ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کے اس کے اوپر کتنا ایمان اور یقین تھا، اور پھر انہوں نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس حدیث کے راوی اور بھی ہیں، لیکن سخر بن وداع رضی اللہ عنہ الغامدی، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اب ہم حدیث بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ صرف وقتی ایک ایمان کا جوش ہوتا ہے، لیکن وہ نہ اس کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا معمول بنایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے فرامین۔ تو ان کا اتنا ایمان تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا بھی صحیح کہ آپ جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے، چھوٹا یا بڑا، وہ دن کے پہلے حصے میں روانہ کیا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہی واپس لوٹتا تھا۔ تو وہ چونکہ تاجر تھے، تو وہ اپنا سامان تجارت جو کسی دوسرے شہر میں بھیجنا ہوتا تو وہ صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ اس وقت کو میں برکت کی دعا کی ہے، تو لہٰذا اپنے عمل کا آغاز اس وقت سے کیا جائے، اور اللہ کے نبی بھی چونکہ کرتے تھے، تو لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو یہ معمول تھا، حالانکہ انہوں نے بہت تھوڑے مال سے اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ انسان جو ہے فائدہ اٹھا لے، کم وسائل سے زیادہ جو ہے وہ منافع سمیٹ لے، اور وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہو، نتیجہ خیز بھی ہو، اور باعث سکون بھی ہو۔ یہ ہے برکت کا مفہوم۔ تو حدیث میں آتا ہے فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، کہ وہ بہت صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی اتنا کہ ان کو اب یہ بھی نہیں تھا کہ اب کہاں اس کو رکھا جائے، سنبھالا کہاں جائے، اللہ نے اتنا ان کو دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ کیونکہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ کے اسی مقام پہ بیٹھتے اور آپ ذکر اذکار کرتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا، اور آپ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اپنے جو ہے نا وہ گھر کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا بھی یا تو یہ کہ وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، یا وہ اپنے گھر میں جا کے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ ایک صحابی کا نقل کر دوں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو مسجد میں ہی بیٹھے، اس میں بیٹھنا تو کوئی شک نہیں کہ وہ جب وہاں بیٹھے گا ذکر کرے گا اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے وہ جائے گا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، مقبول عمرے کا، مقبول حج کے بھی ذکر آتا ہے۔ تو حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے یہ ایک روایت ہے جو امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ذکر کیا اور صحیح مسلم میں بھی ہے غالباً، کہ ابو وائل تابعی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت صبح نماز کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے بھی اور ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر گئے کچھ ساتھی۔ تو ہم نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندر سے ایک لونڈی آئی، بچی چھوٹی، تو انہوں نے پوچھا کہ کون، تو ہم نے بتایا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اندر جا کے بتایا، تو اجازت مل گئی کہ اندر آ جائیں۔ تو وہ باہر تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر وہ لونڈی آئی کہ آپ اندر کیوں نہیں آ رہے، تو وہ اندر وہ آ گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تسبیحات میں مصروف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں اجازت مل گئی تو آئے کیوں نہیں تھے؟ تو یہ جو یہاں بات ہے، ایک تو ہمیں ایک سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوچا کہ صبح کا وقت ہے، تو ظاہر بات ہے گھر میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، کسی کوئی کہیں، تو ایک بے ترتیبی سی ہوتی ہے تاکہ تھوڑے سے وقت ہم باہر کھڑے رہیں اور ہمارے جانے کا راستہ بن جائے اور کوئی اس طرح جو ہے سامنے نظر نہ آئے۔ تو ہم اس نیت سے باہر کھڑے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے ام عبد کے بیٹے کی آل کے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم غافل سوئے ہوئے ہیں؟ صرف اپنی ذات تو وہ نظر آ ہی رہی تھی، یہ بتایا کہ میرے پوری فیملی کے بارے میں تم نے اس وقت غافل ہونے کا سوچا ہوا تھا کہ وہ غافل سوئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت سوتے نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ تسبیحات میں لگ گئے، جو اپنا معمول کر رہے تھے جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ شاید سورج نکل گیا ہوگا، تو نکل آیا ہوگا، تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ بیٹا ذرا دیکھنا سورج نکلا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں نکلا، پھر وہ تسبیحات میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ دیکھو ذرا سورج نکلا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی سورج نکل آیا۔ تو انہوں نے جو
اللہ کا جن الفاظ میں شکر ادا کیا اور جو بات کی، کاش کہ وہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بخطایانا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج ہمارے اس دن میں ہمیں بخش دیا، ہماری لغزشیں معاف کر دیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کر دیا، جس نے ہمارے اس دن میں ہمیں بخش دیا۔ حالانکہ دن تو ابھی آغاز ہے، ابھی تو شروع دن تو شروع ہوا ہے، ابھی سورج ابھی نکلا ہے، ابھی دوپہر ہونی ہے، ظہر ہونی ہے، عصر ہونی ہے، پورا دن تو باقی ہے۔ لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ سورج نکل آیا خیریت سے، تو اللہ نے گویا ہمیں معاف کر دیا اور ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جس کے دن کا جو آغاز ہے وہ خیر و برکت سے ہو جائے تو اس کے دن کا اختتام بھی خیر و برکت پہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ ان کا کہنا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم غافل سوئے ہوتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کی قوم ایک بہت گھنونے جو ہے وہ جرم میں مبتلا تھی، جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں تھا کیا، تو جب فرشتے آئے تو وہ اسی شکل میں نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو قوم اس طرف بھاگتی آئی۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب ان کی بہت پریشانی کو ان فرشتوں نے دیکھا نا، تو کہا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، ہمیں تو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے رات کے پچھلے پہر نکل جانا ہے اپنے گھر والوں کو لے کے اور پیچھے نہیں دیکھنا۔ اور آگے جو بات کی وہ کیا تھی؟ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ان کے عذاب کا وقت، تباہی کا وقت صبح کا ہے۔ کیا صبح کوئی دور ہے؟ بس صبح آ ہی گئی ہے، رات گزری گئی اور صبح آ جائے گی۔ اور صبح ان کا جو عذاب پھر ان کے اوپر صبح کے وقت آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس پوری بستی کو اٹھا کے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اور پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ کب برسائی؟ صبح کے وقت۔ تو صبح کا وقت جہاں بہت ہی اللہ کی خیر و برکت والا ہوتا ہے، تو اگر قومیں غافل ہو جائیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھیں تو یہی خیر و برکت والا وقت وہ ان کی تباہی کا بن جاتا ہے۔